آسمانی اللہ کا کلام ہے، اور اسی بنیاد پر وہ یہودی پھر مسلمان ہو گیا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابتر جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں اس اونٹ کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں جس کی نسل نہیں بڑھتی آگے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ جب حضرت قاسم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا تو وہاں وہ شاعری میں باتیں کرتے تھے، تو کسی نے کہا، سردار نے، عرب سردار نے کہا کہ جب انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ کی کیفیت میں تھے، ظاہر ہے بیٹے کا وصال ہو گیا تو اس کیفیت میں تھے، تو کسی نے یہ جملہ چھوڑ دیا معاشرے میں کہ باللیل معاذ اللہ باللیل محمد ابتر، کل رات کو محمد معاذ اللہ، ہمارے دونوں خاص طور پر یہ جملہ ہم سے دہرانا پڑ رہا ہے، حالانکہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی، ادب کا مقام ہے، باللیل محمد ابتر کہا ہوتا۔ ایک اور یہ ہوتا کیا تھا کہ کوئی بات اگر کرتے تو تھوڑی دیر میں پورے شہر میں پھیل جاتی، صاحب کیا بات کی ہے، کیا شعر فلاں صاحب نے کہا ہے، زبردست بات کی ہے، تھوڑی دیر میں بات سارے مکے میں پھیل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ مزید بڑھ گیا۔ حبیب کے دل میں دکھ ہو اور اللہ کا نظام خاموش رہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ حبیب کے دکھ کی بات کر رہا ہوں، فی الحال میں آل کی دکھ کی بات نہیں کر رہا، حبیب کے دکھ کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب کو اس جملے سے سخت اذیت ہوئی، باللیل محمد ابتر معاذ اللہ۔ ایسے میں اللہ نے سدرہ نشین جبریل امین کو بھیجا، جا کر خوشخبری سنائیے، جا کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر انا شانئک هو الابتر۔ فرمایا کہ کوثر اللہ نے عطا کیا۔ کوثر یہ ہے کہ جلے بھنے ہوئے جب وہاں پہنچیں گے تو کوثر کا پیالہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملے گا تو ان کے سارے زخم بھر جائیں گے، یہ کوثر ہے۔ نہر کوثر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس میں سے پانی پلائیں گے تو لوگوں کے سارے رنج و غم مٹ جائیں گے، اور جس کو کوثر کا پیالہ ملے گا اس کی بات کیا ہوگی؟ تو جو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کوثر کا پیالہ نبی کے ہاتھ سے حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی اسی شوق میں لوگ گزارتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تو جواب آیا کہ انا شانئک هو الابتر، جس نے یہ سخت جملہ آپ کے بارے میں کہا ہے خدا ان کی نسل کو مٹا دے گا دنیا۔ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس نے نبی کے دل کو میلا کیا، نبی کے دکھ میں اضافہ کیا، نبی کے صاحبزادے کے وصال پر اتنا جملہ کہا، خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کی پوری نسل کو اس اونٹ کی طرح کر دے جس کی پھر نسل آگے، نسل بریدہ کہتے ہیں کہ نسل مٹا دی۔ تو بہت سو کی نسلیں جو دنیا سے مٹ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم جو ہے پھر وہ ایکٹیو ہو گیا اور اس کے اثرات مرکب ہونا شروع ہو گئے۔ انا شانئک هو الابتر، کہ یہ وہی نسل بریدہ ہو گئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، معلوم سے پوچھتے ہیں معلوم کیا کہتے ہیں؟ ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، یہ جو آپ سے چالاکیاں اور مکاریاں کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے محاولے میں انبیاء لالا کے کھڑے کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، یہ جو مکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ دل اپنا دل گرو کہتے ہیں پکڑو، دل کو پکڑیے، دل کو سمجھیے۔ ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو گردنش رو من زنم تو شاد رو، ان کی گردنوں کو میں توڑوں گا، آپ اس میں نہیں۔ ہر دور کے وہ لوگ جنہوں نبی کی شان میں گستاخی، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم آگے نہیں بڑھے، ابھی ہم خان والے کی بات نہیں کر رہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ یہ کہ ہر کدھر مسرے تو دورت دل گرو گردنش رو منظرم تو شاد رو، کہ ان کی گردنوں کو، اللہ کے نبی کی مخالفین کی گردنوں کو تا قیام قیامت تک کے لیے توڑنے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ جو آپ کی شان کو نہیں پہچانے گا، جو آپ کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گا، جو آپ کے ساتھ کسی کو اور کو ملائے گا، تو وہ پھر
وہ پھر بچ نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کا مولو فرماتے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ گردن اشرام زنم تو شاد رہو، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ راحت کی کیفیت ہر ان کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو رات کی خوشخبری سب کے لیے ہے جو نبی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو نبی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے پیغام اور خوشخبری ہے کہ نہ نبی کے مخالف والے کامیاب ہوں گے، نہ ان سے تعلق رکھنے والوں کی جو ہے وہ مخالفین کامیاب ہوں گے۔ خدا ان کو تا قیامت کے لیے، تا قیامت تک کے لیے سرخرو کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہر کے در ماکرے تو دورت دل درو گرداشرا من زنم تو شادرو۔ یہ ایک اجمالی خاکہ ہے، ایک ہلکا سا تعارف ہے، ورنہ خدا قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، خدا کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا قادر مطلق ہے۔ میں خدا جہاں جہاں دوستوں واو کا صیغہ ہے، توجہ رکھیے گا اسے کہ جہاں جہاں واو کا صیغہ ہے وہ قسمی آ رہا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا، واو واو واو۔ اللہ کو اپنے پروڈکٹ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں کی۔ یہ کمپنی والے کرتے ہیں نا، اپنے پروڈکٹ کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے فلاں دوا بنائی ہے، بہت اچھی ہے، یہ بہت ہی زبردست کام کرتی ہے، کہتے ہیں کمپنی والے، کہتے ہیں کمپنیوں کا جو کمپنی بنانے والا ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے۔ والضحیٰ والشمس والشمس والقمر، یہ جو قسمیہ جملہ ہے یہ واو کا صیغہ اللہ کو اپنی بنائی ہوئی چیز پر قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی، خدا کو اپنے انجیر اور زیتون کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ تا قیام قیامت تک کے لیے لوگ اس کی اہمیت کو پہچان جائیں کہ خدا نے ایسی زبردست چیز بنائی ہے، انجیر بنائی ہے اور زیتون بنایا ہے۔ تو ہم اگر انجیر اور زیتون سے جڑ جائیں گے تو بہت سارے بکیڑوں سے نکل جائیں گے کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ جب اللہ قسمیں کھا رہا ہے تو اللہ کی قسم کبھی ضائع ہو سکتی ہے، معاذ اللہ کمزور ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا، یہ تمام جو ہے واو کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہاں پر سورہ شورا کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو محنت کی ہے اس ذات نے محنت کی، اس ذات کا پہلے تصور پختہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام و مرتبہ کیا دیا، کیا مقام مرتبہ دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مطاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ اب ان کو پہچانیے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حالت سجدہ میں مطاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی لڑکوں سے کہا، منچوے لڑکے ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو شرارتی جو ہوتے ہیں وہ، اس کو ان لڑکوں سے ابو جہل نے یہ کہا کہ ان کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھتے، حضرت سجدے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت چھوٹی سی بچی ہیں، وہ بہت چھوٹی سی بچی ہیں اور وہ اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ فرماتی ہیں کوئی ہے جو میرے بابا جان کو اس مشکل سے نکالے۔ یہ جو دشمنی کا جو انداز تھا، نہ پہچاننے کا جو انداز تھا، وہ یہی تھا کہ جس نے نہیں پہچانا تا قیام قیامت تک کے لیے خدا نے اسے رسوا کر دیا۔ اس آسان کو اللہ نے روب سے طاقت دی، روب سے طاقت دی۔ ایک شخصیات میں روب ہوتا ہے نا، بہت جو محنت کرتے ہیں، جو راہ خدا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، خدا ان کو غیبی طور پہ روب دیتا ہے، ان کی شخصیت میں پختگی پیدا کرتا ہے، ان کی گفتگو میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام نظر آتا ہے، یا فلاں شخصیت میں بہت پختگی اور روب ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روب سے جو ہے تقویت دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عربی نوجوان لڑکا ایک سرخ اونٹ لے کر مکہ آیا بیچنے کے لیے۔ ابو جہل جو کہ پہلے عمر ابن حشام اس کا نام ہے، عمر ابن حشام اس کا نام ہے، اسے ابو الحکم کہتے ہیں کہ ساری باتیں، سارے مکے کے معاملات اس کے حکم سے، اس کے مشورے کرتے تھے۔ تو عمر ابن حشام نے اس اونٹ کا سودا کیا اس نوجوان لڑکے کے ساتھ اور اونٹ کی رسی پکڑ کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ گھر بڑے بڑے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اور جا کے کنڈی لگا لی۔ اب وہ بیچارہ نوجوان جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے، عربی عرب، اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔
तो वापिस आया उसके घर से पैसे भी चुका, मेरे साथ चलो मैं पैसे दूंगा, और वहां जाके जो है वो अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। और बेचारा बहुत देर परेशान रहा, फिर आया वापस, बताफ में आया, काबे के शहर में आया, बहुत परेशान था। तो उन्हीं सरदारों के कुछ लोगों ने कहा कि तुम परेशान हो, तुम्हारा मसला वो साहब हल करेंगे जो वो बैठे हुए वहां पे पुणे में, नबी साहब बताफ में तशरीफ फरमा थे, वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। उनका ख्याल ये था कि कई दिनों के लिए स्टोरी बन जाएगी कि ये जाएंगे और अबू जहल माज़अल्लाह बदतमीजी करेगा, तो हमारे लिए गुफ्तगू का एक सिलसिला बैठ के बातें करने का निकल आएगा। लोग बहुत सारा वक्त जिंदगी में, बहुत सारा वक्त इन्हीं बेकार की बातों में गुजार देते हैं, और हर दौर में होता है, उस वक्त भी होता था, आज भी होता है। हम कैलकुलेट करेंगे 24 घंटे की, तो मालूम होगा कि हमने 24 घंटे में से कितना वक्त जाया किया, जिसका कोई मकसद नहीं था, जिसका हासिल उसूल नहीं था, मगर उसमें मसरूफ थे हम लोग। तो ये जहां से जागे वहीं से सवेरा है कि आज से ये फिक्र पैदा हो जाए कि नहीं हमने इसको पॉजिटिवली लेना है, इसको पॉजिटिव रंग देना है, तो बात गलत हो जाएगी। पहला इसका जाके खुदा साहब जो बैठे हुए हैं उनसे जाके कहो तुम्हारा मसला हल करेंगे। तो बच्चा गया और जाके नबी साहब ने फरमाया कि मेरा मूड जो है उमर बिन शाम लेकर चला गया है और पैसे नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ने इशारा किया मेरे साथ। जब दरवाजे में गए तो 2-3 लड़के उन्होंने सवाल कर दिए साहब। जब दरवाजा के पहुंचे, खटखटाया, उमर बिन शाम बाहर आया, आपने जुमला फरमाया कि इसके पैसे इसको लौटा दो। ये सब लोग देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं मंजर। अबू जहल खामोशी से गया और जाके उसने पैसे लाके उसके हाथ में रख दिए। तो जब रिपोर्ट पहुंची दोबारा वहां सरदारों के पास कि भाई ये बच्चा गया, ये लड़का गया था लेने के लिए, मोहम्मद जो है गए और बात की और पैसे लाके दे दिए। तो बाद अबू जहल से लोगों ने पूछा कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, वैसे तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी, मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, हाँ तुमने कुछ नहीं किया। पहले जब वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इसके पैसे वापस करो, मेरी रूह तक झंझन आ गई। उस आवाज में ऐसी हैबत थी कि मुझसे कुछ समझ नहीं आया। आइए इसको एक और रेफरेंस से देखते हैं। हाथ में गोद में थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह, और फिरौन जो है वो सामने हजरत आसिया के सामने खड़ा हुआ था और छेड़खानी कर रहा था। मूसा कलीमुल्लाह के छोटे से हाथ जो थप्पड़ मारा तो फिरौन अंदर से भी हिल गया। बाद में किसी पूछा कि क्या हुआ, तो ये कह लगा मुझे छोटे से हाथ के थप्पड़ से ऐसी ताकत मुझे नजर आई कि मेरी रूह तक कांप गई। वही कैफियत यहाँ अबू जहल के साथ हुई। जब अल्लाह के इमामुल अंबिया मूसा के भी इमाम हैं। मूसा के बचपन में लोग नबूवत का कहते हैं कि 40 साल माज़अल्लाह हमारे मुंह में खाक और उनके सरों पर खाक हो, हमारे मुंह में खाक बयान करने की वजह से और उनके सरों पर खाक गिरे कि वो कहते हैं कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। इमाम जो है, जो इमामत फरमा रहे हैं, 40 साल में नबूवत मिली, और जो मुख्तदी है, जो पीछे हाथ बांधे खड़े हैं, वो बाई बर्थ नबी है। क्या खूबसूरत बात है। ये छोटा सा हाथ है मूसा कलीमुल्लाह का, और चांटा जो मारा फिरौन के मुंह पे, तो फिरौन कहता है मेरी रूह तक कांप गई अंदर से। अबू जहल ने भी, जब लोगों ने पूछा कि तुम तो वैसे बहुत बातें करते थे, आज तुम्हें क्या हुआ कि तुमने खामोशी से पैसे ला के दे दिए? कहने आपकी आवाज में ऐसी गरज थी। अल्लाह जिस तरह चाहता है कादिर मुतलक, जो हम कहते हैं कि मुकम्मल कुदरत रखने वाली जात, वो अल्लाह तबारक व तआला की है। उसकी कुदरत में नहीं होते हैं तो बना देता है, और बने हुए को शेप देना उसके लिए क्या मुश्किल है।